السلام علیکم ناظرین، آج میں آیات ذکر پڑھ رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجاد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آنا سیماہم فی وجوہہم من اشعار السجود ذالک مثالہم فی التوراۃ ومثالہم فی الانجیل قارئ اخراج شطآہ فزرہ فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ یعنی صحبت پائے ہوئے ساتھی ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان۔ اور اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرتے ہیں اور کبھی سجدہ، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور خشوع اور خضوع کے آثار با وجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں، جیسا کہ کھیتی کی اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پھر اس کے کبھی کیا، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح صحابہ میں اول جوف تھا، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی، اور اللہ نے یہ نشو و نمونہ اس لیے دیا تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آیات شریفہ میں گو ظاہر طور پر رکوع و سجود اور نماز کی فضیلت زیادہ تر مقصود ہے، اور وہ تو ظاہر ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو محمد رسول اللہ کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہے۔ امام رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اوپر سے صلح حدیبیہ میں کفار کے انکار پر اور اس بات کے اصرار پر کہ محمد رسول اللہ نے نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حق تعالیٰ ثانہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب بھیجنے والا خود اقرار کرے کہ فلاں شخص میرا قاصد ہے تو لاکھ کو انکار کرے، اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گواہی کے اقرار کے لیے اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آیات شریفہ میں اور بھی کئی اہم مضامین ہیں، من جملہ ان کے یہ ہے کہ چہرے کے آثار نمایاں ہونے کی فضیلت ہے۔ اس چہروں پر جو انوار و برکات ظاہر ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ امام رضی اللہ عنہ تعالی نے لکھا ہے کہ
یہ محقق امر حقیقی کی ہوئی بات ہے کہ رات کو دو شخص جاگے، ایک لہو و لائب لیک تماشا میں مشغول رہے، دوسرا نماز قرآن اور علم کے سیکھنے میں مشغول رہے۔ دوسرے دن دونوں کے چہرے کے نور میں کھلا ہوا فرق ہوگا۔ جو شخص لہو و لائب میں مشغول ہے وہ اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا جو ذکر و شکر میں رات بھر لگا رہے۔ تیسرا اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت نے علماء کی اس آیات سے ان لوگوں کے کفر پر استدلال کیا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائے؟ استحوذ علیہم سلطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔ پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے، ان پر شیطان کا تملط یعنی قبضہ ہو گیا، اس پر بس ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارے گھاٹا والا ہے۔ فازق زیات الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا فی فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ پھر جب جمعہ کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارے والے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرَكُوا بِهِ أَحَدًا۔ جب خدا کا خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کافر لوگ
اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ منقطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلے میں سب مغلوب ہوں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجیے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی ان کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے سے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں دنیا میں محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وَإِن يَعْتَذِلْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ کافر لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کی اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ نگاہ سے پھسلا کر گرا دینا کا نیا اشارہ ہے دشمنی کی زیادتی سے، جیسا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں، ایسا دیکھ رہا ہے کہ کھا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو اس پر اس آیات شریفہ کو پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، بے شک بامراد ہوگا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔